کلپ نمبر 1050۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 59 سے 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ ترجمہ: تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ قل، تم کہو۔ یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیں۔ چنے ہوئے بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان مراد ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لیے بت بہتر ہے؟ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے، کیونکہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے، جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا انتہائی بیجا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ترجمہ: یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کی ابتدا میں مذکور لفظ ام کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ام متصلہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ام منقطعہ ہے۔ پہلے قول کے اعتبار سے آیت کے ابتدائی لفظ ام من کا معنی یہ ہے: کیا بت بہتر ہے یا وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے؟ دوسرے قول کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی سے جدا جدا رنگوں، ذائقوں اور شکلوں والے پھلوں وغیرہ کے باغات اگائے۔ تم اگرچہ ظاہری طور پر بیج بوتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہو اور ان باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ان درختوں کے اگنے اور ان کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو نظام قائم فرمایا ہے۔ اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے؟ کیا قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ واحد ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جبکہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت راہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کترانا اور راہ باطل یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو اختیار کرنا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ: یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟
بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر کے اور اسے سختی اور نرمی کے درمیان متوسط بنا کر سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت دے کر اسے رہائش کے قابل بنایا، اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائیں جن میں پانی جاری ہے، اور زمین کے لیے وزنی پہاڑوں کے لنگر بنائے جو اسے جنبش کرنے سے روکتے ہیں، اور کھاری اور میٹھے دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو۔ ذرا غور کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کیا کسی انسان، سورج، چاند، درخت، پتھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور ان نعمتوں کو پیدا کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان خصوصیات اور نعمتوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتا تو تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب عز و جل کی توحید اور اس کی قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ، اس سے معلوم ہوا کہ پودوں، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اکیلا معبود اور یکتا خالق ہونے کے بارے میں جان